حبیب اللہ صاحب کا کوئٹہ سے سوال ہے، مفتی صاحب وہ یہ پوچھیں کہ صدقہ دینا اگر کسی کو ہو تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو؟ دیکھیں، صدقہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہے صدقہ نافلہ، اس کو کہہ لیں گے نفلی صدقہ عام زبان میں. تو جو صدقہ واجبہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دی جائے وہ اس کا اہل ہو، یعنی اس کو زکوٰۃ لگتی ہو. عام الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہو، وہ زکوٰۃ لینے کا اہل بھی ہو، اور زکوٰۃ کے اندر ملکیت ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس کو مالک بنا دینا. یعنی زکوٰۃ کی رقم ایسی ہے کہ جس کے اندر اصول و ضوابط سے ہٹ کر آپ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ان کی مراد اس سے صدقہ نافلہ ہے. اچھا، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو واجب صدقہ ہے نا، زکوٰۃ والی رقم، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قریبی رشتہ دار زکوٰۃ لینے کا اہل ہے تو بھی اس کو بتانا ضروری نہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن کے اندر وسوسہ ہے، آپ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں یہ اہل ہے کہ نہیں، تو پھر اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کے بارے میں مجھے علم نہیں، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، کیا آپ کے پاس اتنی مالیت موجود ہے یا آپ زکوٰۃ لینا پسند کریں گے؟ ایسی صورت میں بتا دینا اپنا جو ایک ذہن کے اندر بات ہے نا، اس کو دور کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار واقعتاً وہ اہل ہے تو آپ اس کو ہدیہ کہہ کے، تحفہ کہہ لے، اس کے بچوں کو یا کسی طریقے سے بھی آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے، ادا ہو جائے گی. اسی طرح صدقہ نافلہ کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں. بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے والدین پہ خرچ کیا وہ بھی صدقہ. یسألونک ماذا ينفقون، آگے قرآن میں متعدد مقامات پہ آتا ہے کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو اس کے اندر آپ کو اختیار ہے، آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں. اور کوشش کرنی چاہیے، اس پروگرام کے توسل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے جس کے اوپر آپ صدقہ نافلہ خرچ کر رہے ہیں وہ کوئی بندہ نیک کام کرنے والا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر سے صدقہ دے رہے ہیں اور وہ جا کے گناہ کے اندر اڑا دے، تو یہ گناہ کے اندر تعاون ہوگا. اس لیے جب کسی پہ خرچ کریں تو یہ بھی دیکھیں. اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کو اگر بندہ کہ نہیں یہ غلط کام کر دیں انہوں کھانا نہ کھواؤ. نہیں، دیکھیں، اگر تو آپ کو یقین ہے کہ اس کو کھانا کھانے کی تو آپ اس کو کھانا دے دیں. آپ پیسے دیں گے وہ تو اڑائے گا. اگر آپ اس کو کھانا دے دیں، ایک فرض کر لینا 100 200 300 400 بندے کو دینا ہے تو اس کا پیچھا تو نہیں کیا جا سکتا، جا کے کی کرے گا؟ حتی الامکان جہاں تک انسانی بساط ہے وہاں تک تو کوشش کریں گے نا. تو جہاں انسانی بساط یا اپنی طاقت جواب دے دے اس میں پھر بندہ. اچھا سب، یہ اگر آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے سامنے کہ یہ معاشرے میں نا آپ کو پتہ ہوتا ہے ارد گرد کے لوگ کسی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے، مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، 30 35 40 ہزار روپے کسی کی تنخواہ ہے، 50 ہزار روپے بھی اگر اس کو آپ بڑھا بھی لیں تو وہ تو اس حد میں آ جاتے ہیں کہ جس پہ آپ اس کو دونوں طرح کے صدقات آپ آج کل جو چاندی کا نصاب ہے اگر 52.5 تولے چاندی قیمت کو دیں تو یہ تو لاکھ سے بھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک تقریباً جا کے پہنچ فی نفسی. اگر آپ حساب لگا لیں 52.5، تو جس کے پاس 40-50 ہزار ہے وہ ویسے بھی صاحب نصاب نہیں، اور جس کی سیلری 40-50 ہزار ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی اتنے ہوتے ہیں، لہذا وہ صاحب نصاب نہیں ہے اگر اس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے. بھلے اس کام کے بسا کو لوگ کہتے ہیں یار اس کی تو جاب ہے، یہ تو صحت مند ہے، یہ تو کھاتا ہے پیتا ہے، یہ تو تندرست ہے. یہ ضروری نہیں کہ اپاہج بندہ ہو، مرا پڑا ہو اور پھر وہ نہیں ہے. جو صاحب نصاب نہیں ہے، بسا اوقات کچھ لوگ قرآن بھی کہتے ہیں للفقراء المہاجرین الاسروا لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. کچھ سفید پوش ہوتے ہیں وہ اپنی غریبی کو سامنے نہیں لے آتے، تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اور پھر ایک چیز میں یہاں بھی عرض کروں گا، کوشش کریں اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا. اور یہ وجہ قرآن مجید کو پڑھیں فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، پہلے والدین قریبی رشتہ دار ہیں، ذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یہ معاملات بعد میں ہیں. تو بہرحال کسی کو بھی دینا چاہیں تو آپ کو بتانا صدقہ نافلہ میں ضروری نہیں. ہاں احتیاط کے پیش نظر اگر آپ کو کوئی وہم ہو رہا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اگر نہ صدقہ جتنا چھپ کے دیں گے اس کا اتنا ہی اجر زیادہ ہو. چھپ کر دیں گے تو اتنا ہی اجر اس کا. جیسے کہ حدیث پاک میں ٹائم چاہے مختصر عرض کرتا ہوں، رب العالمین نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی. فخلق الجبال، رب العالمین نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو زمین ساکن ہو گئی. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ اتنے بڑے پہاڑ، اتنی بڑی زمین کو. اللہ فرمایا ہاں الحدید، لوہا. تو پھر عرض کی یا اللہ کوئی لوہے سے بھی زیادہ، یعنی لوہا پہاڑوں کاٹ دیتا ہے، اس سے زیادہ؟ فرمایا ہاں آگ جو لوہے کو پگھلا دے.
یہ جو میں لوہے کو پگھلا دے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی بات یہ کہ اس سے زیادہ کوئی تیز. پھر عرض کی یا اللہ اس سے زیادہ، فرمایا ہاں پانی جو آگ کو بھی بجھا دے. پھر ہوا جو پانی. عرض کی یا اللہ اس سے زیادہ بھی کوئی تیز؟ فرمایا ہاں جب مسلمان صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کا اجر اس سے بھی زیادہ تیز اور سخت. اچھا علامہ صاحب جی اس میں ایک ان کی باتوں کی تائید اور تھوڑا سا اضافہ. جب بعض لوگ اپنے نا کام والی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اوور ٹائم لگا دیتی ہے، اور بعض لوگ اپنے فیکٹری کے ملازموں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے مشکور ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں مطلب آپ اپنی زکوٰۃ کا مفاد نہ حاصل کریں نا، وہ واجب ہے آپ پر، وہ دینی ہے آپ نے. تو ایسی صورت میں بتا دینا چاہیے کہ بھئی یہ میں تو کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ زکوٰۃ واجب تھی ہم نے آپ کو دیا. اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بتانے میں کوئی وہ بھی نہیں ہے. یعنی روٹین میں اگر وہ سفید پوش ہے اور اس سے آپ بس آپ کا جانتا بھی نہیں آپ کو، آپ نے اس کو دے دیا، نہ بتاؤ اس کو کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ حقدار ہے. لیکن جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ اس کا ریٹرن ملے گا امتحان کی شکل میں یا کسی شکل میں بھی، کہ میں نے آپ پر احسان کیا، کل آپ مجھے بدلہ دینے کی کوشش کرو گے، کب آپ تک مجھے کوئی کام پڑا تو آپ اسی کی تاثیر میں مجھے فائدہ دو گے، تو واجبی زکوٰۃ کا دینے والے کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس بات کی تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مفتی صاحب جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا، اگر آپ فرض کر لیں جیسا دفتر کا اور ذکر کیا، اگر اپنے ہی ارد گرد کے لوگوں میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کے بعد یا نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو حکم اللہ کا آپ اس کو جاری رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے جو قریبی ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ اسی علاقے سے زکوٰۃ لے کے تو وہاں کے ہی غرباء میں تقسیم کی جائے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر سارے کے سارے لوگ امراء ہیں تو ملازمین کو دینے میں حرج نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملازمین اس بات کے مستحق ہیں تو ان کو دینے میں بھی ثواب ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر پھر احسان جتانا کہیں پر نہ پایا جائے. قرآن کہتا ہے کہ جب کسی نے دے کر احسان جتلا دیا تو اس نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا. اس لیے وہ جو حدیث ابھی بیان ہوئی نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مطلب یہ ہے کہ چھپا کر بالکل کسی کے سامنے ذکر نہ کریں. یہاں یہ بات بھی برملا کہنا چاہوں گا کہ جو صدقات کی دو قسمیں ہیں نا، ایک واجب اور ایک نفلی، تو کوشش، چونکہ قرآن میں دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ واضح طور پر صدقہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ جو تنگی اور آسانی میں، اور بلکہ ایک آیت میں یوں آتا ہے کہ جو ظاہراً چھپا کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس میں تطبیق یہ پائی جائے گی یا تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے نا وہ ظاہر کر کے دے دے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ اس پر گواہ بن جائیں گے کہ یہ بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے. کیونکہ فرض کے لیے یاد رکھیں، کوشش کرنی چاہیے کہ فرض جب ہم ادا کریں تو اگر بالفرض لوگ دیکھ بھی رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ لوگ گواہ بن جائیں گے کہ یہ بندہ فرض ادا کرنے والا ہے. ایک بندے کے بارے میں لوگ بدگمانی کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے معاشرے میں تو لوگ اس کا جینا بھی آرام کر دیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے. شریعت کے اندر جب یہ چیز ہے نا کہ شریعت میں تو چھپا بھی ہے، اعلانیہ بھی ہے، غیر اعلانیہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں نا. تو اب اس میں تطبیق کیسے ممکن ہے؟ تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ جو واجب صدقہ ہے نا زکوٰۃ، اس کو آپ سب کے سامنے دو چار گواہ بن جائیں گے آپ کے، وہ گواہی دیں گے کہ یہ بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، کہیں کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے. گڑبڑ ہو جائے گی نا اس طرح. میں مفتی صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں فرما رہے کہ بھئی اللہ اعلان دینا کوئی ضروری ہے، یہ لازم ہے، اللہ اعلان نہیں دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں. اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس بارے میں لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوں کہ یار یہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا. اسی پہ پھر آگے دلیل آتی ہے نا، ہم نے لوگوں کا تو سرٹیفکیٹ نہیں لینا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے. اصل ان کا مقصد یہ ہے. دوسرا ایک چیز میں اور بھی عرض کروں، بسا اوقات بتا دینے میں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں دوسرے بندے کے لیے مشکل ہوتی ہے. مثلا بہن ہے، بھائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا سوچیں گے میں ان کے زکوٰۃ کے پیسوں سے پڑھ رہا ہوں، جبکہ لینا چاہے تو لے سکتے، مسئلہ نہیں. اگر کہیں ایسی صورتحال ہے اور آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ واقع مستحق ہے، پھر آپ بتاؤ ہی نہ. بلکہ ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے آپ کو کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یہ عیدی ہے، یہ گفٹ ہے، یہ ہیلپ ہے، تاکہ اس کو احساس تک نہ ہو. عزت نفس کا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا